بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش کرنے والے ہیں۔ اس واقعے کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اور نرم و ملائم بنایا ہوا تھا۔ بغداد شریف میں رہنے والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے مریدین آپ کو بے پناہ چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے اگر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ عرض کریں گے تو آپ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیاوی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اگر کوئی غریب انسان آپ کے در پر التجا کرتا یا کوئی تحفہ دیتا تو آپ اس کی بات کو رد نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کوشش ہوتی کہ اس کی بات کو توجہ اور غور سے سنیں اور اس کی دل ازاری نہ کریں۔ رمضان کریم کے مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت دیکھنے کے لائق ہوتی۔ آپ اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے بے پناہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے، اور سب سے زیادہ لٹانے والے آپ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا کھلانے کا بے حد شوق تھا، لیکن آپ ان دعوتوں میں صرف غریبوں کو بلایا کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھا دیکھی دوسرے امیر و کبیر رئیس دکھاوے کے لیے آپ دوسرے عالم دین آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خاص دعوت دیتے اور لوگوں کے مجمع کو جمع کرتے کہ آپ دعوت پر آ رہے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی امیر کے گھر نہیں جاتے تھے۔ آپ کے مریدوں کی بھی خواہش ہوتی ایک بار آپ ان کے غریب خانے میں تشریف لائیں، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ آپ جس طرح دولت مند لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، کہیں آپ ان کے گھر آنے سے بھی انکار نہ کر دیں، اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک قدم ان کے گھر پر رکھیں تو رونق ہو جائے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ رمضان کریم کا پربہار مہینہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص خادم جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، وہ مرید یہ چاہ رہا تھا آپ اس کے گھر میں آئیں، بے شک کچھ نوالے ہی کھائیں، لیکن اس کی دعوت ضرور قبول کر لیں، اس کو عزت دیں۔ حضور والا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میری تمنائیں اور دلی چاہت ہے آج آپ ہمارے غریب خانے میں روزہ افطار کریں۔ کوئی دوسرے عالم یا عابد یا بڑی ہستی ہوتے تو ایک غلام کے ایسا کہنے کی اول تو جرت نہ ہوتی، اور اگر بالغرض اپنے چھوٹے منہ سے دعوت دے بھی دیتا تو اس کو اس عالی شان محل سے باہر نکال دیا جاتا۔ کہاں بادشاہ کا محل اور کہاں غریب کے گھر کھانے کی دعوت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہری شان و شوکت اور اتنے زیادہ علم کے باوجود کمزور اور ضعیفوں میں بیٹھتے۔ اس آدمی کی بات کو آپ کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ آپ تو فقیروں سے عاجزی کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے، اور مہمانوں اور طالب علم کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے اور ان کی لغزشوں یعنی غلطیوں کو معاف کر دیتے، اس سے درگزر کرتے۔ یہ ضرور تھا آپ سرکشوں، ظالموں، مالداروں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کسی امیر و رئیس کے گھر نہ جاتے۔ اس لیے ایک مرید کی اتنی محبت سے دی گئی دعوت آپ منع نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کی دعوت کو آپ نے قبول کر لیا، اور باخوشی آپ نے مسکرا کر کہا کہ ضرور تمہارے گھر افطار کی دعوت میں ہم آئیں گے۔ اس نے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ پورے گھر کو خوشبو سے نہلا دو، ایسی عمدہ دعوت کا اہتمام کرو کہ آج تک کسی نے ایسی دعوت کا اہتمام نہ کیا ہو، اور یہاں پر آنے والے خوش ہو جائیں کہ آج سردار اولیاء میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، میرے گھر کی تو شان بڑھ رہی ہے، اور تم سب گھر کو صاف ستھرا کر دو۔ وہ مرید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، اور یہاں پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ دیر بعد آپ کے پاس ایک خادم آیا۔ اس نے خبر دی کہ حضور ایک مرید آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے، وہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو، اس کو بھی آنے دو۔ نہایت ہی پیار سے آپ نے اس خادم سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے بہت ہی مؤدبانہ عرضی دی، یعنی ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے سر جھکا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ حضور یہ میری بڑی دلی تمنا ہے، آج آپ ہمارے ہاں افطار فرمائیں، یہ میرے گھر کی شان و شوکت بڑھانے والی بات ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی انکار کیسے کر سکتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ اب اتفاق کے اس دوسرے مرید کے جاتے ہی تیسرا خادم بھی آ گیا، اور بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مدعا پیش کیا کہ آپ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں پہلے ایک دعوت قبول کر چکا ہوں، بلکہ آپ نے بہت ہی پیار سے ان سب سے کہا کہ ہاں میں دعوت میں آؤں گا،
اسی طرح یکے بعد دیگر 70 مرید آئے، سب نے یہی عرض کی کہ حضور والا ہمارے غریب خانے کی شان کو بڑھا دیجئے اور آج ہمارے گھر پر آپ افطار کی دعوت کو قبول فرما لیجئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جو کہ البتہ درد اپنے دل میں محسوس کرتے تھے، آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا اور سب سے وعدہ فرمانے لگے۔ اور حیرانگی والی بات یہ تھی کہ دعوت دوسرے دن تیسرے دن نہیں تھی بلکہ اسی دن تھی، کیونکہ ایک ہی وقت میں آپ نے افطاری کے وقت سب کے گھر جانا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا قیمتی اور شاندار جبہ مبارک پہنا، لاٹھی یعنی عصا مبارک بھی آپ نے، اپنے نالین مبارک، جوتے مبارک لیے اور شان ولایت سے چلتے ہوئے ایک مرید کی دعوت میں شریک ہوئے۔ افطار کا وقت قریب آیا تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اس جگہ پر موجود تھے۔ رونق افزاں ہوئے، پورے گھر میں بہار آئی، روزہ افطار کیا گیا، سب نے اپنی اپنی حسرت کے مطابق دسترخوان پر کھانے چن لیے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مسکراہٹ کے ساتھ ان اہل خانہ کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ پہلے مرید کے گھر میں جب آپ آئے اور اس کے گھر والے بھی اتنے خوش قسم پیار سے بس آپ کو دیکھتے ہی جا رہے تھے اور آپ کے آگے عزت اور احترام سے کھانے رکھ رہے تھے۔ آپ نے روزہ افطار کیا، روزے کی سنت کو آپ نے ادا کیا اور ان سب کے حق میں آپ نے دعائیں کی۔ اس وقت فرشتوں کی پوری جماعت اس گھر پر سایہ فگن تھی۔ جس مرید نے آپ کو پہلے دعوت دی تھی، اسے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ پورے بغداد شریف میں اس بات کو مشہور کر دے۔ اس نے رات کس طرح بتائی وہی جانتا ہے۔ پھر وہ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا، وہاں پر اس کے لب بے تاب تھے کہ کس طرح یہ بات وہ ان لوگوں کو بتائے۔ وہ صبح زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری لوگوں کو دینا چاہتا تھا، اپنی خوشی لوگوں سے بانٹنا چاہتا تھا کہ جو ہستی کسی کی دعوت قبول نہیں کرتی وہ کیسے مجھے منع نہ کر سکی۔ اس نے نماز فجر ادا کی، پھر اس کے بعد اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پورے فخر اور جوش سے یہ بات دوسرے ساتھیوں سے بھی کہہ دی کہ میرے پاس کل حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ روزہ افطار کرنے کے لیے آئے تھے۔ کل تو حضور کا مجھ پر بڑا کرم ہوا کہ میرے غریب خانے پر روزہ افطار کیا۔ اب یہ بات جب اس سے پہلے مرید نے کہی تو دوسرے مرید نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اس نے کہا جھوٹ کیوں بولوں گا معاذ اللہ۔ جب یہ بات اس نے لوگوں سے کہی تو ان لوگوں میں سے دوسرا مرید بول اٹھا، اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ ارے میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میں پورے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں، بلکہ میں تو رات سے ہی بے چین ہو رہا تھا تم سب کو یہ خبر دینے کے لیے، پر میں نے کہا کہ صبح تم سب کو یہ بات بتاؤں گا۔ اس نے کہا اگر تمہارے پاس کل رات حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آئے ہیں تو کل میرے پاس کون آیا تھا؟ تم غلط بیانی کر رہے ہو، کل تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ یہ بات کہی، اس سے دوسرے کو بھی غصہ آ گیا، وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے۔ جب دوسرے نے بھی یہ بات کہی تو تیسرا جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا وہ چوک پڑا اور اس نے کہا ارے کیا ہو گیا؟ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تو میرے پاس کل رات موجود تھے، انہوں نے تو ہمارے پاس نماز مغرب بھی ادا کی اور ہمیں نصیحت بھی کی اور ہمارے پاس بہت ہی دیر تک بیٹھے رہے۔ یہ بات ہوتے ہوتے پورے بغداد میں جتنے آپ کے مرید تھے جو 70 تھے، ان سب لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ ہمارے گھر میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ دعوت پر آئے تھے۔ آپ ایک ہیں اور اس طرح 70 مقام پر ایک ہی وقت پر موجود ہونا۔ وہ حیران کہ ہم نے ان کے ساتھ روزہ افطار بھی کیا، ان کی امامت میں ان کے پیچھے مغرب کی نماز بھی پڑھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خبر پورے بغداد میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اب یہاں پر پہنچی مدرسے میں تو وہاں پر موجود خادموں نے کہا کہ آپ کیسے یہ عجیب بات کر رہے ہیں، کل تو حضور والا مدرسے سے باہر گئے ہی نہیں، آپ رحمت اللہ علیہ تو مدرسے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا بلکہ یہیں پر روزہ افطار کیا۔ ہم سب نے خود مل کر آپ کے ساتھ روزہ افطار کیا، مغرب کی نماز بھی آپ نے یہیں پر پڑھی اور یہ جو دعائیں جو آپ بتا رہے ہیں یہی دعائیں آپ نے یہاں پر مانگی اور لوگ بھی یہاں موجود تھے۔ اب جب مدرسے والوں سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی تو سب نے کہا ہم تو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا، ہم چلتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہی ہمیں اس بات کو صحیح بتائیں گے اور وہی صحیح فیصلہ کریں گے۔ مدرسے والوں سے پوچھا گیا کہ ہم شاہ بغداد سے مل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تو صبح سے یہاں پر نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہیں۔ کہنے لگے چلو ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں عبادت کر رہے ہوں گے، اب تو ہم جان کر رہیں گے آخر ایسا کیا ہے۔ یہ سب ڈھونڈتے ہوئے پورے بغداد میں پھرتے رہے تو ایک مقام پر حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ان کو نظر آ گئے۔
एक बहुत बड़ा हरा भरा दरख्त, बहुत ही खूबसूरत घना पेड़ था। इसके नीचे आप आराम फरमा रहे थे। तमाम मुरीद अदब के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। मोहब्बत अपने चेहरों पर सजा कर नहायत ही मीठे लहजे में तमाम मुरीदीन आपके पास आए और एक एक ने आपसे पूछना शुरू किया कि हुजूर वाला, गुस्ताखी मुआफ, हम आपसे ये पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे, लेकिन आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि कल रात आप एक मुरीद की दावत में शरीक हुए। आपने उससे वादा भी किया था, आपने वादों को पूरा भी किया। कल रात आप दावत इफ्तार पर मौजूद थे। आप इस मुरीद की दावत में शरीक होकर इसको इज्जत भी बख्शी, लेकिन यहाँ पर एक मुरीद नहीं कह रहा बल्कि सब कह रहे हैं कि आप एक ही वक्त में उनके घर मौजूद थे। तो ये बात समझ से बाहर है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सब की बात ख़त्म होने के बाद मुस्कुरा कर सब को देखा और कहा कि अल्लाह ताला की रहमत तुम सब पर नाजिल हो। ये अल्लाह ताला का करम, उसकी मेहरबानी है। इस बात का जवाब तुम सब को मिल जाएगा। तुम सब के कलेजों में ठंडक पड़ जाएगी। बस थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करो, आपस में बहस मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मुरीद आपस में लड़ें या ऐसी बातें करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अब जो मैं कहता हूँ वो आप सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने अपने मुअज़्ज़ज़ बंदों को ये तोहफे दिए हैं। तो आपने फरमाया तुम ऊपर देखो, तो सब लोगों ने ऊपर देखा तो वहां पर दरख्त के पत्ते थे। ऊपर देखने के लिए कहा गया। हुक्म के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह के तमाम मुरीद ऊपर देखने लगे तो वो मंजर देखकर सब के सब हैरान हो गए और मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें फटी की फटी रह गईं कि दरख्त के जो भरे भरे पत्ते थे वो सब ऐसा लगा कि कांच के बन गए हों, यानी आईना बन गए हों कि हर पत्ते पर हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, शहनशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक चेहरा नजर आ रहा था। फिर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से सब ने माजरा पूछा तो आपने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदो, ऐ मेरे शागिर्दो, इसमें तअज्जुब और हैरत की क्या बात है। अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह को इतनी ताकत बख्शी है कि वो एक ही वक्त में बहुत सी जगहों पर पहुंच सकते हैं। मिसाल ये दरख्त के पत्ते हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, इन सब में एक साथ हमारी शक्ल नज़र आ रही है ना। इसी तरह हम तुम्हारे पास कल रात मौजूद थे। मैं तुम सब के एक साथ बुलाने पर किसी को मना नहीं कर सका और सब का दिल रखने के लिए अल्लाह ताला की शान से एक ही वक्त में तुम सब के पास मौजूद था कि अल्लाह ताला का तोहफा है जो हमें दिया गया है कि जब हमारे बहुत सारे चाहने वाले मुरीद एक साथ हमें याद करते हैं, पुकारते हैं, तो हम एक ही वक्त में सब के पास मौजूद होते हैं। हमारे मुरीद चाहे मशरिक में हो, चाहे मगरिब में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, जब हमारा कोई मुरीद दिल से पुकारता है तो इसकी मदद को हम अल्लाह ताला की अता से ज़रूर पहुँचते हैं। प्यारे और मीठे नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।